ایک یتیم بچے کو اگر آپ پال لیں کتنا بڑا ثواب. صرف یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، صرف ہاتھ پھیرو تو جتنے بال نیچے آتے ہیں اس کے برابر خدا نیکیاں دیتا ہے. یتیم کو پالنے کا بڑا ثواب ہے. عزیزو اس ثواب سے محروم نہ ہو. دیکھیے قرآن کریم میں سورہ توبہ 67 سے 70 تک اللہ پاک نے بہت عجیب انداز سے ہمیں سمجھایا ہے. 2 آئینے دکھائے. اس آئینے میں ہم خود کو بھی دیکھیں اور بچوں کو بھی یہ آئینہ دکھائیں. اللہ نے 5 کے قریب صفات مومنین کی بتلائی ہے اور 5 کے قریب صفات منافقین کی بتلائی. یعنی ایک آئینے میں منافق کھڑے ہیں اور ایک آئینے میں مومن کھڑے ہیں. آج ہم کو مومن بننا ہے، اپنی اولاد کو مومن بنانا ہے. مومن کا چہرہ کیا ہے، کیا نقشہ ہے، کیا 5 نشانی؟ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. فرمایا مومن وہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے، کیونکہ ان کی محبت جو ہے اس کی بنیاد خدا کی ذات ہے اور محمد وآل محمد. یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. مومن کا رشتہ مومن سے کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا باپ ایک ہے، روحانی باپ پیارے پاک نبی ہیں، مولا علی ہیں. فرمایا انا ابوا، ہم دونوں روحانی باپ ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، وفادار ہیں. کیوں؟ بنیاد خدا ہے، اہل بیت. لیکن منافقین کی نشانی دیکھیے، ان کا چہرہ کیا بتا؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اولیاء کا لفظ نہیں آیا. کہا منافق کی دوستی جو ہے اس کی بنیاد نہیں ہے، وہ لالچ کی بنیاد ہے. منافق کبھی ایک دوسرے سے وفادار نہیں ہوتے، وہ کبھی نمک حلال نہیں ہوتے، وہ نمک حرام ہوتے. مفادات جب تک ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مفادات ختم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. برے وقت میں منافق کبھی منافق کی مدد، صدام کی کسی نے مدد کی؟ کیوں نہیں کی؟ پہلے تو سارے دوست تھے نا. کہ دوستی کی بنیاد خدا نہیں ہے. مومن مومن کی مدد کرتا ہے کیونکہ بنیاد کون ہے؟ خدا ہے، اہل بیت ہیں. اور مومن وفادار ہوتا ہے، نمک حلال ہوتا ہے، اور منافق نمک حرام. دیکھیں یہی ایک عادت نمک حلالی کی کہ نمک انسان حلال رہے، یہی پیدا وفادار رہے. یہی بچے کے اندر آپ پیدا کر لیں کہ یہ مومن کی صفت ہے وفاداری. منافق کی یہ صفت نہیں ہے، وفادار نہیں ہوتا، تو نجات ہو جاتی. علامہ مجلسی بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ جو ہے ڈاکوؤں کے ساتھ کی، جو پورے شہر کے ڈاکو تھے ان کے ساتھ میٹنگ کی. علماء نے باقی خدمت کی ہے، یہ ڈاکو بھی انسان ہے. تو سارے ڈاکو جمع ہو گئے کہ علامہ مجلسی آ رہے ہیں ہمیں مجلس سنانے. تو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ مولانا لوگ ہمیں برا سمجھتے مگر ہم برے نہیں ہیں، ہم جس کا نمک کھاتے کبھی اس کا بال نہیں لوٹتے. ہم جس کا نمک کھاتے ہیں اس کا کبھی مال نہیں لوٹتے، یا جس سے ہماری دوستی ہو جائے، یاری ہو جائے، اس کا بھی مال ہم نہیں لوٹتے. ہم مال اس کا لوٹتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے. علامہ مجلسی نے سر جھکا دیا، کہا تمہارا دعویٰ ہے کہ تم نمک حلال ہو؟ کہا ہم نمک حلال. علامہ مجلسی نے کہا نہیں، میں نہیں مان سکتا، تم نمک حلال نہیں. یہ سارے ڈاکو جوش میں آ گئے کہ بلا یہ تہمت ہے، کوئی گواہی دے دے. ہم نے کسی کا نمک کھایا پھر ہم نے اس پہ حملہ کیا، ہم نے اس کے گھر پہ کوئی وار کیا، ہم نے اس کا مال لوٹا، جو سزا آپ ہمیں دے دیں، پورے شہر سے آپ کوئی گواہی دے. ہم نمک حلال ہیں، ہم نمک حرام نہیں. جس کا نمک کھا لے ہم اس کا مال لوٹتے نہیں. علامہ مجلسی نے کہا جس خدا کا نمک تو ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک کھا رہا ہے، اس خدا سے تم نمک حرامی کر رہے ہو. ہاں
ڈاکو کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا واقعاً بات سچ کہہ رہے ہیں، جس خدا کا نمک کھا رہے ہیں اس خدا سے نمک حرامی کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں. سب نے ہتھیار پھینک دیے، سب عابد و زاہد بن گئے. صلوات پڑھی محمد. ایک صفت نے انہیں نیک کر دیا، نمک حلال. وہ توجہ ہو گئے کہ واقعاً ہم خدا سے تو نمک حرام ہے. منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ نمک حرام ہے. دوسری نشانی یأمرون بالمنکر. اللہ اکبر، سورہ توبہ 67 آیت. منافق کی دوسری نشانی یہ ہے، دیکھیں منافق سے خطرہ ہے آپ کے بچوں کو، کافر سے نہیں ہے. کافر تو پتہ ہے کافر ہے. منافق ظاہر میں مومن نظر آتا ہے، اصل بچوں کی پرورش کے لیے مولا علی کہتے ہیں اپنے بچوں کو برے دوستوں سے بچاؤ. برے دوست آگ ہے، آگ. آگ سے دوستی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر تمہارا بچہ جل جائے گا. یہ 5 نشانیاں منافق کی اور 5 نشانیاں مومن کی. یعنی جب بھی بچے کو درس دو، اگر کسی کو دوست بنانا ہے پہلے دیکھو اس کے اندر یہ منافق کی نشانیاں تو نہیں ہے. منافق سے خطرہ ہے. کیا ہے منافق کی نشانی؟ سورہ توبہ 67 آیت. یأمرون بالمنکر. منافق وہ ہے کہے گا چلو انڈیا کی فلم دیکھنے چلتے ہیں، گناہ کا حکم دے رہا ہے. یہ منافق ہے، اسے دوست نہ سمجھنا، مومن نہ سمجھنا. چلو بلیو پرنٹ کوئی گندی فلم دیکھیں، چلو جوا کھیلنے چلیں، چلو نشہ کرنے چلیں، آذان کا وقت ہے کہہ رہے چلو فٹ بال کھیلنے چلیں. یأمرون بالمنکر. جو گناہ کا حکم دے، برائی کا حکم دے، یہ منافق ہے. یہ دوسری پہچان ہے. بچوں کو سکھا دو خبردار منافق کو دوست نہ بنانا. دنیا میں بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، وہاں بھی تمہیں برباد کر دے گا. منافق کی نشانی یہ ہے، نماز کا وقت ہے وہ روکے گا، نیکی سے روکے گا. ینہون عن المعروف. مجلس میں جاؤ گے روکے گا، نہیں چھوڑو آج مجلس میں نہیں جاؤ. نماز جمعہ میں چھوڑو آج بیٹھ جاؤ. اگر کوئی مجلس سے روک رہا ہے، نماز سے روک رہا ہے، شب بیداری سے روک رہا ہے، اعمال سے روک رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ توبہ کہہ رہی ہے کہ یہ منافق کی پہچان. اور اس کے مقابلے میں مومن، المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. یأمرون بالمعروف. مومن تمہیں مسجد میں لے آئے گا، مومن تمہیں نماز میں لے آئے گا، مومن تجھے کربلا لے جائے گا، مومن تجھے حج پہ لے جائے گا، مومن تجھ سے تقلید کروائے گا، مومن تجھ سے خمس دلوائے گا. یہ مومن تجھے اس طرح سے ہدایت کرے گا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور گناہ سے روکے گا. اگر گناہ سے نہیں روک رہا ہے تو مومن نہیں ہے. عزیزان کرام یہ نشانیاں ہیں. اور پھر کیا؟ یقبضون ایدیہم. منافق کی تیسری نشانی یا چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کبھی وہ پیسہ کسی یتیم کے لیے خرچ نہیں کرے گا، کبھی وہ پیسہ مسجد بنانے کے لیے خرچ نہیں کرے گا، کبھی وہ پیسہ مدرسہ بنانے کے لیے خرچ نہیں کرے گا، اسپتال بنانے کے لیے خرچ نہیں کرے گا، پیٹ کے لیے خرچ کرے گا، عیاشی کے لیے خرچ کرے گا، مگر اللہ کی راہ میں کبھی خرچ نہیں کرے گا. اور مومن کی نشانی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. مومن نمازی بھی ہے اور مومن خیر و خیرات کرنے والا بھی ہے. صلوات پڑھی محمد. لہذا آج کی رات صرف نمازیں نہیں پڑھنا ہے، نماز کے ساتھ ارادہ بھی کریں ایک یتیم کو ہم پال لیں گے. بہت سارے یتیموں کی پرورش کر سکتے ہیں آپ. پارا چنار کے اندر، پنجاب کے اندر، کوئٹہ کے اندر، کراچی کے اندر کتنے بیچارے یتیم ہیں. سادات کتنے یتیم ہیں جن کو تعلیم کے لیے پیسے نہیں. دیکھیں صرف ہم اسراف نہ کریں تو ایک یتیم کا خرچہ ہم دے سکتے ہیں. اسراف بہت ہے ہمارے یہاں. کھانا میں 2 روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے، 5 روٹیاں لے آتے ہیں، 3 روٹیاں کچرے میں پھینک دی. یہی جو کچرے میں ہم پھینک رہے ہیں نا، اگر دھیان سے ہم کریں 1-2 یتیم کا خرچہ نکل جاتا ہے. کوئی مسئلہ. یتیم عزیز و مولا علی کی سنت پہ عمل کریں.
مولا علی رات کے 4 حصے تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ اگر عبادت تھا تو ایک حصہ صرف یتیموں کی مدد کرنا. سنت مولا علی ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے ایک نماز ہے، پوری رات انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، دعا پڑھیں گے، اور ایک ہے کسی غریب کی مدد. اب ثواب کس کا زیادہ ہے؟ اگر مقابلہ کریں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بڑی سخت عبادت، افضل عبادت حج ہے. فرمایا جب حاجی طواف کرتا ہے نا 7 مرتبہ، اس کے 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 70 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں. یہ ایک طواف اتنا درجات بلند ہوتے. مگر وہی معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن کسی دوسرے مومن کی مدد کرے، ایک بیوہ کو کھانا کھلا دے، ایک بیوہ کو 1 مہینے کا خرچہ دے دے، 1 ہفتے کا خرچہ دے دے، کسی کی مشکل حل کر دے، کسی کی پریشانی حل کر دے، تو فرمایا اسے اس طواف سے 700 گنا زیادہ ثواب ملتا. اس کو سمجھیں. ایک حج واجب ہے، اب لوگوں کی عادت ہو گئی ہے پھر حج پہ جائیں کیونکہ شوق ہوتا ہے، لیکن حج ضرور کریں. لیکن حج سے زیادہ ثواب ہے ایک یتیم بیچارے بچے کا سلسلہ ہو جائے، پڑھائی کا سلسلہ ہو جائے، کھانے کا سلسلہ ہو جائے. کتنے لوگ کافر ہو جاتے ہیں فقر کی وجہ سے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں فقر کی وجہ سے. اس کا گناہ کس پر ہے؟ پیسے والوں پر ہے. اگر پتہ بھی ہے ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہم نے مدد نہیں کی، وہ خاندان غلط راستوں پہ چل گیا. ہم مجرم ہیں. اللہ نے مال دیا تھا، ہم نے سمجھا جتنا مال 1 لاکھ درہم سارے ہمارے، سارے آپ کے نہیں ہیں. قرآن پڑھیں وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْيَتَامَى، یتیموں کا اس پیسے میں حق ہے، وَالْمَسَاكِينَ، مسکین کا حق ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر اگر بیچارہ پھنس جائے مصیبت میں اس کا حق ہے، غریب سادات کا حق ہے، سہم امام ہے، اور حتیٰ کہ حق المعلوم، اگر معلوم ہو جائے کہ فقیر ہے اس کا بھی حق ہے. یہ سارے پیسے ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ امتحان لے رہا. عزیزو یہ امتحان ہے کہ مومن کی مدد کرے. مومن کی مدد کرنا آپ نے دیکھا 700 مرتبہ زیادہ ثواب ہے. طواف و حج سے اگر ایک مومن کی مشکل آپ حل کر دیتے ہیں، ایک مومن کے بیچارہ رات کو سو نہیں سکتا، اس کے گردے میں پتھری ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے، اگر آپ نے پیسے دے دیے اس کا آپریشن ہو گیا، یقیناً آپ نے عظیم شان ثواب حاصل کیا. بہت بڑا ثواب کیا. امام حسن مجتبی علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان اگر اعتکاف میں بیٹھے تو اعتکاف میں جانا پھر ایک مدت کے بعد واجب ہو جاتا، باہر نہیں نکل سکتے. لیکن امام کہتے ہیں اگر مجھے پتا چل جائے ایک مومن کی مدد کرنی ہے، میں اعتکاف کو توڑ کے اس مومن کی مدد کروں. اعتکاف کو توڑ کے مومن کی مدد کرنا زیادہ ہے. لیکن آج ہمارے یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے. نمازی بہت ہیں، روزے دار بہت ہیں، مگر مدد ایک دوسرے کی نہیں ہے. اسی لیے عزیزو بہت سارے مومنین مشکلات میں. اس وقت ہمارے پارا چنار کے مومنین تقریباً 5 سال سے راستے بند ہیں، بہت سخت مشکلات میں. ان کے لیے بھی دعا کریں. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم جب پاکستان جاتے تھے تو ہر سال وہاں جاتے تھے، اشرا ہوتا تھا، جام رہتے تھے. وہ بیچارے مومنین وہ سادات وہ بھی شہید ہو گئے، اور کتنے لوگ بیچارے ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے، ان کی جان کو خطرہ. ان مومنین کی مدد کرنا واقعی ہر اعتبار سے، دعا اور پیسے سے بھی مدد کرنا ایک عظیم اجر ہے، نجات ہے. یہ واجب ہے کہ مومنین کی مدد کریں. خمس کے پیسے سے، زکوٰۃ کے پیسے، خمس زکوٰۃ نہ بھی ہو تو بھی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو حق کے معلوم میں آتا ہے کہ آپ نے خمس دے دیا، زکوٰۃ دے دیا، لیکن آپ کو پتہ چل گیا یہ بچہ مر رہا ہے، واجب ہے. حق کے معلوم اسے کہتے ہیں، اس کا حق ہے. جب معلوم ہو گیا آپ کو، اس کو سائل کو جا کے پیسہ دے دیں، اس فقیر کی مدد کریں. بہت اگر رحم نہیں ہے، یہ رحم ہے نا. اگر مومن پہ رحم نہ کرے
تو کوئی نمازوں کی وجہ سے پل صراط سے گزر نہیں سکتا. یہ حدیث قدسی ہے. روزوں کی وجہ سے کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا. حج کر کے کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں رحم نہیں ہے. رحم، اصل چیز رحم. مومن کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے دل میں رحم ہوتا ہے. مومن برداشت نہیں کر سکتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، جن کے گھر میں مہمان ٹھہرے تھے، جو میزبان تھے حضور پاک کے، اس نے ایک گھر تو دے دیا تھا حضور پاک کو، دوسرے گھر میں وہ خود رہ رہے تھے. رات کو دیکھا کہ یہ بندے خدا سڑک پہ سو رہا ہے. پوچھا مومن تم سڑک پہ کیوں سو رہے ہیں؟ کہا مولا میں گھر میں سو رہا تھا اور ادھر باہر میں نے دیکھا کہ چند مسلمان بیچارے جن کا گھر نہیں ہے وہ سڑکوں پہ سو رہے ہیں. میں نے بہت سونا چاہا، مجھے نیند نہیں آئی کہ میرا بھائی سڑک پہ سو رہا ہے، میں آرام سے بستر پہ سو رہا ہوں. میں نے کہا اچھی نیند آئے گی، یہ گھر میں اسے دے دوں، میں خود سڑک پہ سو جاؤں. یہ ہے ایمان. اس نے وہی کیا کہ میں نے اپنا گھر اسے دے دیا، میں آرام سے سڑک پہ سو رہا ہوں. میرا دل میں رحم ہے، میں سو نہیں سکتا، ایک میرا بھائی سڑک پہ سو رہا. یہ ہے ایمان. عزیزو، ہم نے بھی یہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے یورپ میں دوستوں سے مل کر ایک کمپنی بنائی ہے کہ ایسے لوگ جو بیچارے مجبور ہیں ان کے امیگریشن کے لیے ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ لوگ یورپ میں آ کے سیٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ کینیڈا وغیرہ یا امریکہ یا خود انگلینڈ میں تو 3 لاکھ سے 10 لاکھ ہوں تو یہ لوگ آنے دیتے ہیں. لیکن وہاں پر کچھ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کچھ طریقے قانونی ایسے نکالے ہیں کہ وہاں کے لوگ بھی شریک ہو جائیں گے تاکہ کچھ مومنین جن کی جان کو خطرہ ہے یا جن کی تجارت بند ہے، جیسے پارا چنار ہے 5 سال سے گھیرے میں ہیں، تو صرف کم رقم میں 20,000 کے قریب کچھ ممالک میں ان کی امیگریشن کے لیے ہم نے کمپنی بنائی ہے تاکہ مومنین وہاں پر منتقل ہو سکتے، اور پھر 6-7 سال میں ان کو پاسپورٹ بھی ملے گا، پھر وہ پورے دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں یورپین پاسپورٹ کی وجہ سے. البتہ اس میں بھی خطرات ہیں. خطرات کیا ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے اٹھ کے آ جاتے ہیں یورپ امریکہ، پھر وہ ساری رات ساری زندگی روتے رہتے ہیں. کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، پلاننگ خصوصاً بچوں کی، کیونکہ وہاں کے اسکول جو ہے وہ اسکول نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اسکول میں بچے کو بھیجیں گے، انسان کو بھیجیں گے، 5 سال کے بعد جب نکلے گا تو حیوان بن کے نکلے گا. تو لوگ رو رہے ہیں، جو بہت سارے دوست ہمارے بغیر پلاننگ کے گئے، کیونکہ اسکول میں پہلا درس ماں باپ کے خلاف سکھایا جاتا ہے کہ یہ پولیس کا نمبر ہے، اگر ماں باپ تجھے مارے تو پولیس کو بتا دینا. بچہ ہے بیچارہ، یعنی کوئی اخلاق نہیں سکھایا جاتا ہے. لہٰذا کبھی عقل مند لوگ ان اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیجتے. ایک بچہ یہودی ہم نے آج تک گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہیں دیکھا، ان کے اپنے اسکول ہوتے، کیونکہ یہ اسکول نہیں ہے انسان کو حیوان بنانے والا. آج کل آپ نے دیکھا ہو کہ برطانیہ میں جو لوٹ مار یہ ہوا، یہ سارے اسکولوں کی تباہی ہے. کوئی اخلاق نہیں سکھایا جاتا اسکول میں، ساری برائیاں سکھائی جاتی ہیں. اکثر اسکولوں میں پولیس ہوتی ہے، یعنی استاد کو بھی گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں. 2-3 سال پہلے ایک مسلمان کشمیری لڑکا، باپ کو اس نے ماں کے سامنے مارا. ماں نے کہا یار کچھ حیا کر، شرم کر، تمہارا باپ. تو گلے سے پکڑ کے برمنگم میں گلے سے پکڑ کے باہر گیا کہ اماں کے ساتھ نہیں مارتا تجھے سڑک پہ مارتا. اتنے بڑے خنجر سے باپ کو قتل کر دیا. بالکل حیوان. بچے کو آپ اسکول میں بھیجیں وہ حیوان بن کے نکلتا ہے، کوئی اس کی تربیت نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے یہ خطرات رکھتے ہوئے ہم نے وہاں جو دوستوں سے بات کی کہ پہلے اسکول ہو تاکہ جو لوگ بھی وہاں سے اگر آئیں تو ہمارا اپنا اسلامی اسکول ہو، اس میں دینی دنیاوی دونوں تعلیم ہو. پھر تو اچھا ہے. یہ نہیں کہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائیں تو نہ دین رہے نہ دنیا رہے. کتنے افریقہ کے مومنین ہیں بیچارے، وہ کہتے جناب ہم یہاں آئے تھے دولت کمانے کے لیے، سب سے بڑی دولت اولاد ہے وہ ہم کھو کے جا رہے ہیں. چل ہاتھ پڑھی محمد مولا. اور آج یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی صاحب اولاد ہیں
بچوں کے لیے ہم نے 2 پروگرام آن لائن شروع کیے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک نور یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے جس میں آن لائن حوزہ ہے، NoorUniversity.us، جس میں ڈگری بھی انہیں دی جائے گی، BA تک کی ڈگری بھی انہیں ملے گی، قرآن کی تعلیم ہوگی، تفسیر کی، عقائد کی، اخلاق کی، سارے لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، کہیں سے بھی آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ استاد نظر آئے گا، بورڈ نظر آئے گا، استاد سے سوال کر سکتے ہیں، لکھ کے سوال کر سکتے ہیں۔ ایک پروگرام ہے وز IQ جس کو ہم یوز کر رہے ہیں، اس میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے سامنے استاد۔ جی جی میں بتا دوں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، نور یونیورسٹی، اس کی اسپیل ایک ہی لفظ ہے NOOR، نور یونیورسٹی کی وہی اسپیل ہے .US، اس پہ سائٹ ہے۔ اور دوسری دنیاوی تعلیم کے لیے ہم نے یہ بچوں کو میٹرک اور انٹر جنہوں نے پڑھنا ہے ان کے لیے ہم نے کیمبرج اور آکسفورڈ کا کورس ہم کرا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان سے لوگ جب وہاں آتے ہیں تو انٹر کو انگلینڈ میں میٹرک کے برابر قرار دیتے ہیں اور میٹرک والے کو کہتے ہیں 2 سال اور پڑھو، تو ہم ڈائریکٹ جو ہے کیمبرج اور آکسفورڈ سے میٹرک اور انٹر یعنی GCSE اور A لیول کرا رہے ہیں، جس میں ہماری دوسری سائٹ ہے oxfordpeacecollege.co.uk، ایک ہی لفظ ہے oxfordpeacecollege.co.uk۔ تو اس پہ پاکستان سے، ہندوستان سے، یہاں سے بھی بچے ٹیوشن بھی لے سکتے ہیں، اور پھر اگزام جو ہے یہاں بھی برٹش کاؤنسلیٹ میں جا کے دے سکتے ہیں، سارے جگہ دنیا میں ان کا امتحان ہوتا ہے، اور اس کی ڈگری کی ویلیو بھی زیادہ ہے، کیونکہ علم اور ٹیکنالوجی میں بھی ہماری قوم کو آگے بڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں جو قومیں بھی علم اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ غلام ہو جاتی ہیں۔ آج علم کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ جہاں جہاں مومنین ہوں وہ علم اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزو انشاءاللہ پوری رات جیسے آپ نے سنا آج عبادت میں گزاریں گے، اور مجلس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوگا، اور جس طرح سے 19 رمضان کو اعمال ہوئے تھے انشاءاللہ 2 دن کی نمازیں پڑھیں گے، اس کے بعد دعائے جوشن کبیر، اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کے اعمال ہوں گے، اور انشاءاللہ نماز فجر تک سحری کا بھی بندوبست ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ باہر بھی جائیں تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 1000 مرتبہ یہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا نے توفیق دی ہے کہ آج کی رات ہم آدھی رات ہونے کے قریب ہے، اور ذکر خدا اور ذکر اہل بیت میں مشغول ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سب مل کے اللہم صلی علی فرجهم اللهم وأجل فرجهم يا الله دس مرتبہ سب مل کے یا اللہ یا
معصوم امام فرماتے ہیں جب کوئی سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے فریاد کرتا ہے، مگر کون؟ معصوم فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا گنہگار۔ آج وہ رات ہے، خدا ہر گنہگار کو بخشنے والا، کتنا بھی گنہگار ہو۔ معصوم فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا گنہگار جب سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے، پہلی مرتبہ خدا فرماتا ہے فرشتوں یہ بڑا گنہگار ہے، اس نے بڑے ظلم کیے، بڑے گناہ کیے، مگر فرمایا کبھی مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، جتنے بھی گناہ۔ فرمایا وہی گنہگار دوسری مرتبہ کہتا یا اللہ میں گنہگار ہوں مجھے بخش۔ اگر گناہ بھی زیادہ ہے دوسری مرتبہ بھی خدا جواب نہیں دیتا، مگر جب تیسری مرتبہ رو کے کہتا یا اللہ مجھے بخش دے، خدا فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اگر میں اسے معاف نہ کروں اس بیچارے کا میرے سوا کوئی اور خدا تو نہیں ہے، یہ بیچارہ کہاں جائے گا، اور اسے بخش دو۔ میں نے اسے بخش دیا، سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار۔ عزیزوں اگر خدا نے بخشنا نہیں ہوتا خدا کبھی اپنا نام غفار نہ رکھتا۔ غفار یعنی بخشنے والا، خدا خود بہانے ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، کیسے بندے کو میں بخش دوں، خود ہی خیال میں خدا ڈالتا ہے اس طرح توبہ کر، اس طرح سے اس بہانے سے معافی ملے۔ ایک نوجوان ہے بڑا گنہگار ہے، سکرات کا وقت ہے، تڑپ تڑپ کے رو رہا، ماں سرہانے بیٹھی ہے، کہتی ہے بیٹا مجھ سے تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا، کیوں تڑپ تڑپ کے رو، کیا تکلیف، اسپتال لے جاؤں، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ نوجوان رو کے کہتا نہیں اماں مجھے یقین ہو گیا میری موت نزدیک، میں نہیں بچوں گا، مجھے یقین ہو گیا۔ تو بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ یہ رو کے کہتا ہے اماں میں جب اپنے اعمال نامے کو دیکھتا ہوں میں نے قبر کے اندھیرے کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، اور میرا سارا اعمال نامہ گناہوں سے غلیظ ہے، جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے آنکھوں سے گناہ کیے، ہاتھوں سے ظلم کیے۔ اماں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا، شاید میرا اللہ مجھے بخش دے۔ ماں کہتی ہے میں ماں ہوں، میرا دل ہے آخر، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا تیری کیا مدد کروں؟ یہ رو کے کہتا ہے اماں اگر تو ایک کام کرے شاید میرا اللہ تیری وجہ سے مجھے بخش دے۔ کہا بیٹا ہر کام تیرے لیے کروں گی، بتا کیا کام؟ کہتا ہے اماں جب میری روح نکل جائے میری لاش لے